الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، دین کا جب ایک طالب علم سنجیدگی کے ساتھ دین کو سمجھ کر اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے سب سے زیادہ پریشان کن اور الجھن میں ڈال دینے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اسے اس علم کی تاریخ میں اختلاف بہت نظر آتا ہے۔ چنانچہ وہ اس اختلاف کو دیکھ کر جو ہے سوچنے لگتا ہے کہ بھائی جو مسلمانوں کا خدا ایک ہے، ان کا نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ اور قبلہ ایک، تو اس وحدت کے باوجود کہ مسلمانوں کے اندر اتنا آراء کا اختلاف کیوں نظر آتا ہے اپنے دین کی نسبت؟ اور پھر مزید الجھن اسے اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دین کی نسبت سے جو شخص بھی کوئی بات کہہ رہا ہے، جو صاحب علم، جو صاحب فکر و نظر، وہ اپنے فکر کا، اپنی تعبیرات کا ماخذ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں ہی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی صاحب علم یہ کہے کہ بھائی میں دین کی نسبت کوئی بات کہہ رہا ہوں اور میری باتوں کا جو ماخذ ہے وہ مثلا افلاطون یا سقراط کا فلسفہ ہے، یا کارل مارکس کا فلسفہ ہے، ہیگل کا فلسفہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ایک طالب علم کے لیے معاملہ کسی حد تک آسان ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی فلسفی اپنے پاس رکھو، ہم تو ان لوگوں کی بات مانیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت بات بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کی اتھارٹی پر بات بیان کر رہے ہیں، ہم تو ان کی بات مانیں گے، ہم آپ کی بات کیوں ماننے لگے؟ لیکن یہاں معاملہ اتنا آسان ہے نہیں۔ یہاں ہر شخص، ہر مسلک، ہر فرقے والا جو بھی بات کہہ رہا ہے وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے احکام و مسائل کو اللہ اور اللہ کے رسول اور جو دین کے بنیادی ماخذ ہیں انہی سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ایک طالب علم کو بہت الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب اس الجھن میں مبتلا ہو کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ یہاں لفظ بعض پر ذرا توجہ کیجئے گا، میں بہت سوچ سمجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ اس الجھن میں مبتلا ہو کر امت میں موجود اس علمی اختلاف کو امت کے علماء کی سازش قرار دینے لگتے ہیں، اور علماء امت کو بلا استثناء، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جہاں کسی عالم کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ اپنے آپ کو فلاں مسلک سے یا فلاں فرقے سے منسوب کرتا ہے تو فوراً اس کو علماء سو کی جو فہرست ہے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، اس کو متون کرنا شروع کر دیا، علماء سو میں اس کا شمار کرنا شروع کر دیا۔ تو آج میں مختصراً تھوڑی سی اس پر بات کروں گا کہ اختلاف جو ہے وہ کب مذموم ہوتا ہے، اور وہ کون سا اختلاف ہے کہ جس کو کرنے والے جو ہیں وہ علماء سو کہلانے کے مستحق ہیں۔ یعنی آج کل تو یہ جو اصطلاح ہے علماء سو کی ہر شخص کی زبان پر ہے، ہر تیسرا چوتھا مسلمان جو سوشل میڈیا پر متحرک ہوتا ہے اس سے آپ یہ لفظ سن سکتے ہیں، اس کی زبان پر جاری رہتا ہے علماء سو، علماء سو۔ تو آج ہم جانیں گے کہ اختلاف مذموم کب ہوتا ہے اور وہ کون سا اختلاف ہوتا ہے کہ جس کو لوگ کریں تو پھر واقعی وہ علماء سو کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید اس بارے میں بھی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اختلاف تب مذموم ہوتا ہے جب کسی شخص پر حق واضح ہو جائے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد وہ شخص جو ہے حق کے معاملے میں اختلاف کرے، تب اس کا اختلاف جو ہے وہ مذموم ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہ کوئی شخص حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی حق سے اعراض کیوں کرتا ہے، کیوں اختلاف کرتا ہے، اس کے مختلف اسباب ہیں، وجوہات ہیں۔ قرآن مجید ہی پر اگر تدبر کی نگاہ ڈال لی جائے تو اسی سے یہ باتیں نکل آتی ہے کہ کیوں لوگ جو ہیں حق کو دیکھ کر، جان کر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر جو ہے میں الگ سے کسی نشست میں بات کروں گا۔ فی الوقت مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ قرآن مجید اس کی نظر میں اختلاف تبھی مذموم ہوتا ہے جب کسی پر حق واضح ہو جائے، دو اور دو چار کی طرح بالکل روشن ہو جائے، اس کے باوجود بھی کوئی شخص اختلاف کرے اس حق سے، تب واقعی وہ اختلاف مذموم ہوتا ہے، اور اس اختلاف کو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ عالم سو کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ اب میں اس پر جو ہے چند آیات آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 دیکھیے۔ اسی صورت کے اندر ایک بہت مشہور آیت ہے جو اس موضوع سے متعلق پڑھی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔
تو اسی کے قریب میں یہ آیت کریمہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیے کہ جو فرقے فرقے ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی تھیں، یعنی ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں، حق دو چار کی طرح، آفتاب نیم روز کی طرح سروں پہ آ کے جگمگانے لگا، چمکنے لگا، اس کے باوجود بھی انہوں نے حق سے اختلاف کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف تمہیں نہیں ہونا ہے، یہ وہ لوگ ہیں اولئک لہم عذاب عظیم، کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی نظر میں جب حق بالکل واضح ہو جائے، دو چار کی طرح مبرہن ہو کر سامنے آ جائے، پھر بھی اختلاف کیا جائے، تو یہ وہ اختلاف ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے مذمت بیان کی ہے، جس کو کرنے سے بچنا چاہیے، جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، بہت مشہور آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نزول قرآن کے وقت میں جو اہل کتاب موجود تھے ان کے حق سے اختلاف کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کو آخری ہدایت کو نازل کرنے کی، مبعوث کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمایا یہ اس لیے پیش آئی کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو یہ حق ہم نے دیا ہوا تھا، جن لوگوں کو شریعت دی تھی، جن لوگوں کو ہدایت دی ہوئی تھی، ہدایت کا پیغام، ان لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، اور اللہ رب العزت نے اس اختلاف کا جو سبب بیان کیا وہ بغیم بینہم بیان کیا، اور یہاں پر بھی وہ لفظ استعمال فرمایا من بعد ما جاءتہم البینات، کہ انہوں نے وہ اختلاف دن کی روشنی میں کیا پوری، یعنی حق جو ہے بالکل واضح ہو گیا تھا، ان کے سامنے اللہ کی بینات کھلی کھلی نشانیاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ وہ اختلاف ہے جو دین کے اندر تحریف کا سبب بن گیا، جو ان کی گمراہی کا سبب بن گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آخری پیغام ہدایت قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا، مبعوث کیا۔ اب فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ نے اہل ایمان کو اس حق کی ہدایت دے دی اپنی توفیق سے کہ جس کے معاملے میں یہ لوگ اہل کتاب اختلاف کر رہے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ اختلاف جو دین کے اندر تحریف کا سبب بنتا ہے، جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، یہ وہ اختلاف ہے کہ جب حق واضح ہو جائے، مبرہن ہو جائے، دو چار کی طرح واضح ہو جائے، پھر بھی کوئی اس حق سے اختلاف کرے تو یہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ دو آیت کریمہ، تیسری اور آخری آیت کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس میں بھی اللہ نے یہی مضمون ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 17، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو امر دین، امر حق کی کھلی کھلی نشانیاں دے دی تھیں، لیکن فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، ان لوگوں نے اس حق کے معاملے میں اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں آ گئی تھیں، یعنی کھلی کھلی نشانیاں ان کے سامنے آ گئیں، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، تب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے سورہ جاثیہ کی اگلی آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے ان کو علم کے ہوتے ہوئے، یعنی دن کی روشنی میں انہیں گمراہ کیا ہے، انہیں معلوم تھا، علم آ گیا تھا ان کے پاس، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، سب معلوم ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس حق سے اختلاف کیا تو اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے انہیں گمراہ کر دیا۔ اب یہاں سے آپ یہ بھی اشارہ لے سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حق سے اعراض اور حق کے واضح ہو جانے کے باوجود حق سے جو اختلاف کا سبب ہے، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے اپنی خواہشات نفس کی تابع داری میں جیتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اندر جو خواہشات نفس کا معبود بنا رکھا ہے، جو بت بنا رکھا ہے، اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ گوارہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو خواہشات نفس کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا ہے لوگوں نے، اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے حق سے بھی مصالحت کر لیتے ہیں۔ تو خیر، یہ تین آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی،
3 آیتیں بہت ہوتی ہیں، 3 مثالیں کوئی بات سمجھانے کے لیے۔ ان آیات کریمات سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اختلاف وہ برا ہے کہ جس کے اوپر حق واضح ہو جائے، پتہ چل گیا حق یہ ہے، اس کے باوجود بھی اختلاف کرتا ہے، تو یہ اختلاف کرنے والا واقعی علماء سوء میں شمار ہوگا۔ یہی وہ اختلاف ہے جس کے کرنے والا عذاب عظیم کا مستحق ہوگا، یہی وہ اختلاف ہے جس کے کرنے والا اللہ رب العزت کی نظروں میں ضلالت پر ہوگا، گمراہی پر ہوگا۔ اب میں اس کے بعد اپنے سامعین سے، اپنے ناظرین سے سوال کرتا ہوں بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ، یعنی اگر کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے گا تو میں انشاءاللہ اس پر غور کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم جو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اہل علم کو، علماء کو، امت کے اکابر کو، ان کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے، ہم میں سے کون اس پوزیشن میں ہے کہ اٹھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ جو ہمارے علماء اختلاف کر رہے ہیں، اس اختلاف کا جو محرک ہے وہ بدنیتی ہے، وہ بدباطنی ہے، اس اختلاف کے پیچھے جو محرک ہے وہ برا ہے؟ ہم میں سے کون شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت میں تو اللہ خود بول رہا تھا، جو علام الغیوب ہے، جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ اپنے رسول کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اختلاف کر رہے ہیں حق سے، تو حق سے اختلاف کرنے کا جو ان کا محرک ہے وہ برا ہے، وہ ان کی آپس کی ضدم زدہ ہے، آپس کی دشمنی ہے، آپس کی عداوت ہے، اس وجہ سے یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ خواہشات نفس کی غلامی میں مبتلا ہو کر حق سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی جس طرح ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یقین کے ساتھ کہ فلاں شخص کے اختلاف کرنے کا جو محرک ہے وہ اچھا ہے، اسی طرح ہم یقین کے ساتھ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص کے اختلاف کا محرک جو ہے وہ برا ہے، نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو اب ہمارے پاس سوائے اس کے چارہ کار ہی کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے دل کے اندر دین کی تحقیق کی طلب پیدا کی ہے تو ہم اپنے ارد گرد جو ہے افکار و نظریات کا، اہل علم کی باتوں کا جائزہ لے لیں، جس کا استدلال قوی لگے اس کو قبول کر لیں، اور جس کے استدلال میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کے استدلال کی کمزوری بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان پر واضح کر دیں، اور استدلال کی کمزوری واضح کرنے کے بعد الگ ہو جائیں، یعنی چمٹ نہ جائیں کسی کے اوپر کہ ہماری بات مان ہی لینی ہے لازماً، ایسا نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی بات ان پر واضح کر دی جائے، کیونکہ امت کے اندر جو اہل علم ہے، فہم سب کی مختلف ہے، سمجھ سب کی مختلف ہے، تو جب فہم مختلف ہے تو اختلاف تو ہوگا، اور اختلاف جب ہوگا تو اس اختلاف کی بنیاد پر مکاتب فکر بھی وجود میں آئیں گے، مکاتب فکر وجود میں آئیں گے تو ادارے بھی بنیں گے، ادارے بنیں گے تو ان اداروں سے اس مکتب فکر کے علماء بھی پیدا ہوں گے، جو اس مکتب فکر کے افکار کو، نظریات کو علم کی سطح پر لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا، اس میں کوئی چیز مذموم نہیں ہے، کوئی چیز بری نہیں ہے۔ یہ بات ہم جتنی جلدی سمجھ جائیں تو امت کی جو وحدت ہے اس کو قائم رکھنے میں ہم کوئی حکیمانہ اور مدبرانہ فیصلہ کر سکیں گے، ورنہ تو پھر ہمارا معاشرہ ایک گلا سڑا، تعفن زدہ معاشرہ ہوگا، جہاں پر بدزنی کے سوا، غیبت کے سوا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا ساری کی ساری جو ہے علوم نو کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہوگی، اور ہم ایک دوسرے کی پگڑی پونجی اچھالنے میں مصروف ہوں گے۔ اگر ہم واقعتاً امت کی اصلاح چاہتے ہیں، امت کے ہمدرد ہیں، تو ہمیں امت کی وحدت کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ امت کے اہل علم کے بارے میں، امت کے علماء کے بارے میں بدظنی دنیا کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔